ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا، کیونکہ عمر فاروق میں تمام انبیاء والی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی بے مثال مثالیں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم ایمان لائے تو وہ جمیل بن معمر سے ملاقات کے لیے گئے، جو قریش کا ناقل یا مخبر تھا۔ میں بھی ان کے پیچھے گیا اور پھر اپنے حافظے کے بارے میں کہا کہ میں بچہ تھا لیکن مجھے ہر بات یاد رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیل سے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر جمیل نے کچھ نہ کہا بلکہ اپنی چادر گھسیٹتا ہوا چل دیا، یہاں تک کہ اس نے مسجد حرام کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگو سن لو، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غلط کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں اور کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہاں قریش کے قبائل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب جمع ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھپٹے۔ وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے اور کہا جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم 300 ہو گئے تو یا تم مکے میں رہو گے یا ہم۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو یمنی چادر اور دھاری دار کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا تم انہیں چھوڑ دو، تم کیا سمجھتے ہو بنو عدی اپنے آدمی کو چھوڑ دیں گے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ ایسے چٹ گئے جیسے سر سے چادر ہٹا لی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا جانتے ہو وہ بوڑھا کون تھا؟ وہ ابو عمر بن عاص وائل سہمی تھا، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل کی حکومت کی۔ آپ نے اتنے بڑے رقبے پر حکومت کی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا امیر المؤمنین آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جس سے درہ مارا تھا بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے میں نے تم سے زیادتی کی ہے، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے عمر تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، کیا تم اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلا دو تو تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو لگاتار دہراتے ہوئے ہر شخص نے سنا اور وہ بہت دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے عمر میرا دہی مٹی کھا گئی ہے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا دہی مٹی کھا جائے؟ وہ کہنے لگی کہ میں دہی لے کر آئی تھی لیکن وہ دہی میرے ہاتھ سے گرا اور مٹی کے اندر جذب ہو گیا، اب مجھے میرا دہی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے آپ کی بجائے کوئی اور شخص ہوتا تو کہتا ہے یہ عورت کیسی بات کر رہی ہے، کیا زمین میں گئی ہوئی چیز بھی واپس آتی ہے؟ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے ساتھ اس جگہ پر گئے جہاں پر اس کا کلیم تھا کہ یہاں پر میرا دہی زمین نے چٹ کیا ہے۔ آپ وہاں پر جا کر کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں موجود عصا زمین پر مارا اور کہا اے زمین کیا عمر تیرے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تیرے پر انصاف نہیں کرتا؟ تو فوری طور پر اس زمین سے وہ دہی امڑ آیا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کا بنایا ہوا قانون دنیا بھر میں آج بھی ایک آئیڈیل قانون سمجھا جاتا ہے، اور عدل فاروقی کی بے مثال ایسی مثالیں ہیں جن کو تاریخ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔